غاصب کی نظر سے نظر ملاد کے لیے یہ تو اقرار کم صحیح لیکن یہی بہت کہ ہم مشلیں جلا کے جیے. آخر میں جامع جموں کشمیر محاورہ شماری کے بلکہ سابق مرکزی صدر عظیم داتا رکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. آج اس جلسے کی غرض و غایت یا جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں اس کا مطمع نظر آپ پر منتشر ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ میری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں لیکن بعض باتیں دہرانے کا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن آج میں اس جلسے میں دیکھ رہا ہوں کہ NSF کے وہ بانی رہنما پروفیسر نذیر انجم صاحب، محمد صابر انصاری صاحب مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. 1974 میں اسی چوک میں، جب یہ چوک ابھی بنا نہیں تھا، ایک گراؤنڈ تھا. مقبول بٹ شہید مجھے یہاں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ پیچھے کھڑے میر آزاد بصیر، محمد اسلم زرگر، محمد مسکین آسی، اقبال جنجوا، محمد اسحاق، باقی جو بزرگ ہیں وہ یہاں مجھے امتیاز جاوید صاحب، اکرم کشمیری صاحب، یہ وہ دوست ہیں جو مقبول بٹ کے ساتھی تھے. ان کے علاوہ جو اس وقت ہم میں نہیں ہیں، الحاج محمد ابراہیم انصاری صاحب، سیٹھ محمد شریف انصاری صاحب، الحاج محمد لطیف صاحب، صوفی محمد سلیمان صاحب جو ندیم ٹینٹ سروس والے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جو اس وقت جوان تھے. چودھری محمد شہباز صاحب جو بھی آج ہم میں نہیں ہے شامل، چودھری محمد صادق صاحب، راجہ فضل الرحمان صاحب، عبدالغفور قریشی ایڈوکیٹ صاحب، وہ ہم میں شامل نہیں ہیں. لیکن اس چوک میں وہ شامل تھے جب شہید کشمیر نے آزادی کا پرچم بلند کیا اور رسی کو کھینچا تو کشمیر کے پھولوں کی پتیاں پورے چوک میں بکھر گئیں اور شہید کشمیر نے اعلان کیا کہ یہ جھنڈا جو ہے یہ آزادی کا جھنڈا ہے، یہ کشمیر کی خود مختاری کا جھنڈا ہے. اور شہید کشمیر نے اس وقت یہی نعرے لگائے تھے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے. ایک گھل ایک امنگ، گوریلا جنگ، گوریلا جنگ، ایک گھل ایک امنگ، گوریلا جنگ، گوریلا جنگ. اور یہ نعرہ بھی شہید کشمیر نے لگایا تھا جو پروفیسر محمد نذیر انجم صاحب کا شعر تھا کہ کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا. اور جواب میں آتا تھا کہ کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. آپ ذرا جواب دیں گے کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. جناب محترم عبدالخالق انصاری صاحب تباہ ناسازی کی بنا پر یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں. انہوں نے یہ 5 صفحوں پر مشتمل اپنا پیغام بھیجا ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. انشاءاللہ میں جلد اس کو جو ہے کمپوز کروا کر آپ سب دوستوں میں تقسیم کروں گا. یہاں پر 2 باتیں کہہ کر اجازت چاہوں گا. میرے خیال میں انجمن تاجرہ کے چودھری نعیم صاحب بھی ابھی تشریف لائے ہیں. میرے بعد وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہ کہوں گا کہ مقبول بٹ کے نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مقبول بٹ کے ساتھی ابھی باقاعدہ حیات ہے، بے شمار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لیکن مقبول بٹ کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ جیلوں میں سفر گزارا، جو ان کے ساتھ گلگت سے بے دخل ہو کر یاکستان گئے، جو جنہوں نے درائی قلعے میں، درائی کیمپ میں جو ہے وہ تشدد برداشت کیا، جنہوں نے کالا قلعہ میں تشدد برداشت کیا، جنہوں نے یہاں مقبول بٹ کے ساتھ بند خرمار چترپڑی میں جلسے کیے اور باتیں سنی. مقبول بٹ کا
مقبول بٹ کا ایک ہی نعرہ تھا کہ کشمیر آزاد اور خود مختار ہو، ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں ہوں، نہ منگلا ڈیم کی بجلی جو ہے پاکستان استعمال کرے، نہ سلال ڈیم اور اوڑی کی بجلی ہندوستان استعمال کرے۔ یہ ہماری قومی آمدن کے بڑے ذرائع ہیں، یہ ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے۔ ہم ان سے جو ہے یہاں غربت دور کر سکتے ہیں، ناخواندگی دور کر سکتے ہیں، جہالت اور بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ مقبول بٹ کا نظریہ تھا۔ مقبول بٹ کا نظریہ تھا کہ پوری ریاست جموں و کشمیر میں بسنے والے سب کشمیری برابر ہیں، ہمارا کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے۔ کلمے کی بنیاد پر جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو ہندو ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جو سکھ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو آپ کے پڑوس میں جو ملک مذہب کے نام پر بنا، تاریخ دانا مجھے بتاؤ متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھوں اتنے مسلمان مرے ہیں جتنے 47 کے بعد پاکستان میں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مرا ہے، اس لیے کہ وہ نعرہ باطل تھا۔ مذہب ہمارا سچائی پر مبنی ہے، انہوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنے اقتدار کے لیے، انہوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنے مارشلاؤں کے لیے۔ ان ملاؤں نے، ان ملوٹوں نے، ان گدی نشینوں نے ہر عامر کا ساتھ دیا، انہوں نے ایوب خان کا ساتھ دیا، انہوں نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا، انہوں نے مشرف کا ساتھ دیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے قومیت کی بنیاد پر ہے۔ ریاست میں بسنے والے تمام کشمیری ایک قوم ہے۔ آج 26 جنوری کی ہڑتال کرتے ہیں، 5 فروری کی ہڑتال کرتے ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ کشمیریوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی نوزائیدہ قوم کے حکمرانوں سن لو، تمہاری کوئی دھونس، تمہاری کوئی دھاندلی، تمہارا کوئی مکر و فریب کشمیریوں کو اپنی اصل منزل سے نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نہ 26 جنوری کو مانتے ہیں، نہ 5 فروری کو مانتے ہیں، ہم کسی دن کو نہیں مانتے۔ ہمارا ایک ہی دن ہے، وہ ہے ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی اور خود مختاری کا دن۔ ہم اسی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اور یہی مقبول بٹ کا جو پیغام ہے، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہید کشمیر کے ساتھی محمد اشرف قریشی جنہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مادر وطن میں دفنایا جائے، ہم نے آج صبح ان کی قبر پر پرچم کشائی کی، پھول نچھاور کیے، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ہم نے اس تقریب کا آغاز کیا۔ ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا مسلم کانفرنس کے بڑے ہیڈ، عراق پاکستان کے بڑے دائی، ہمارے لیے قابل احترام چودھری غلام عباس کو پنڈی میں کسی نے دفن نہیں ہونے دیا تھا، قبرستان سے قبر بند کر دی گئی تھی، مری روڈ پر ان کے جنازے پر لاٹھی چارج کیا گیا، یہ ان کو وہ فارم کا نتیجہ ملا ہے۔ لیکن آج وطن سے محبت کرنے والوں نے اپنے وطن میں تدفین ہونا پسند کیا، تو آج پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، ان کو سلام پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ بھی سلام پیش کرتے رہیں گے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت لوں گا۔ تیری عظمت کو سلام ہو، سلام ہو، اشرف قریشی تیری عظمت کو سلام ہو، سلام ہو، اشرف قریشی کی جرأت کو۔ اور میں یہ جو آج کا دن ہے ماشاءاللہ ہمارے فخر کشمیر کا مقبول بٹ سے انصاف ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ہماری پوری ممبر جو انجمن تاجرہ ہیں پوری آپ کے ساتھ ہے، جہاں بھی مقبول بٹ یا کشمیر کے لیے کوئی بات ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت اس کے نظر میں کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں لینا، کوئی زمین الاٹ نہیں کرنا، نہیں، یہ صرف اس آدمی کے لیے یہاں آئے ہیں جس کا نہ یہاں کوئی بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، وہ ہم سب کے سربراہ ہیں، سب کی تحسین کے لیے ہوتے ہوئے ہیں۔ ان کی حاصل کو مزدوروں قبول فرما، یا اللہ حاصلین کے سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں آزادی کے غاصبوں کے خلاف سیدھا سفر ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، یا اللہ شہید کشمیر کے ساتھی جو قبر عظیم جی ایم لون صاحب میر
قیوم صاحب میر بنان صاحب وفات پا چکے ہیں اور آج ہم سے 2 دن قبل محمد اشرف قریشی ہم سے جدا ہوئے ہیں. یا اللہ اس چوک کی وہ شان پہ یا اللہ میرے مشاہد اور رہنما تھے, انہوں نے مجھے سیاست میں لا کر میری حوصلہ افزائی کی ہے. یا اللہ انہوں نے حق اور سچ کہنے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے, اور جتنے ان کے شکیل اس میرپور میں موجود ہیں, اس آزاد کشمیر میں موجود ہیں, ہر کوئی ان کی بخشش کے لیے, ان کے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمانے کے لیے دعا گو ہے. یا اللہ اشرف قریشی کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان اسیران قلعہ کو جنت میں ایک ایسا مقام عطا فرما جہاں وہ چاروں بیٹھ کر ہماری رہنمائی کرے, ہم ان کے لیے دعا گو رہے. یا اللہ ہماری نقصوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں شہداء کے دن جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں, جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کی ہیں, صرف اور صرف اس قوم کے لیے. یا اللہ جس قوم کی آزادی کے لیے آپ نے 1,24,000 کو وہ بیش پیغمبر بھیجے ہیں, پیغمبروں کا شیوا ان کی سنت ادا کرتے ہوئے یا اللہ ان لوگوں نے جو وہ کردار ادا کیا ہے, ان کے کردار پر, ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری قوم کو قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو اپنی کمبختی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے ہیں یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے, اور تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں کا جو بھی شامل ہوئے ہیں پارٹی کے لحاظ سے سب کا شکریہ. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ, بزرگوں کا اور دوستوں کا.